بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 92 جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنا۔ یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پر ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین، یہ ہمارے بہت سے دوست ہیں نا اس کو دلیل بنا کر بڑے بے باک ہو کر بیان کرتے ہیں کہ جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنا۔ اس حوالے سے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے اور جرابوں اور موزوں میں فرق بھی کیا ہے۔ اللہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ کئی اہل علم اس بات کے قائل ہیں، امام سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں آدمی موزوں پر مسح کرے گا اگرچہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں، جبکہ وہ موزے موٹے ہوں۔ ہاں، یہاں پہ تو سب نے یہ جراب کو بھی موزہ بنا لیا۔ امام شافعی نے کیا لکھا ہے کہ جبکہ وہ موزے موٹے ہوں۔ اب جراب نام تو کسی کا بھی جب جراب ہے، اب بوتل تو پانی کی بھی بوتل ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک بھی اس کو بھی بوتل کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی ہے، اس کی قیمت بھی الگ ہے۔ کولڈ ڈرنک کی وہ بوتل ہے تو اس کی قیمت الگ ہے، نیسلے کا پانی ہے اس کی قیمت الگ ہے، سادہ پانی، لیکن ہے تو وہ پانی نا۔ تو اس لیے یہ جو کہا جائے جورابین، تو اس پر لوگ جو ہے نا بڑی بے باک ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے جو علماء کا موقف ہے، محدثین کا موقف ہے۔ لفظ خف چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے جس میں پانی ہرگز سرایت نہیں کرتا۔ چمڑے کے علاوہ دوسری کسی بھی چیز سے بنے ہوئے موزے کو جورب کہا جاتا ہے۔ جورب فارسی زبان کا لفظ ہے جو اصل میں گورپا یعنی پاؤں کی قبر تھا۔ اس کی تعریف بتاتے وقت گاف کو جیم سے بدل دیا اور پے کو بے سے بدلا اور آخر سے الف کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا تو بن گیا جورب۔ یہ لو بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی اعلیٰ بات رکھ دی ہے۔ اصل میں گورپا تھا تو اس کو گاف کو جوب، کیونکہ ظاہر عربی زبان میں جیم ہے گاف نہیں ہے، ہاں گاف نہیں ہے، جیم ہے، تو پے نہیں ہے، بے ہے، با ہے، تو لہٰذا یہ جورب بن گیا۔ جورب کی ابتدا دو اقسام ہیں۔ یہ موٹا موزہ ہے جس میں بیک وقت 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اتنا موٹا ہو جس میں پانی سرایت کر کے پاؤں تک نہ پہنچ سکے۔ جو ہمارے دوست ہیں نا بڑی آسانی سے کہہ دیجیے جراب پہ مسح کرنا جائز ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں، تو جراب کی تعریف بھی کیا ہے، اتنا موٹا موزہ کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے یا اس کو پانی کے اندر پاؤں رکھا جائے تو وہ گیلا ہو کر پاؤں تک اس کا پانی نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، وہ اتنا سیخم ہو کہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر کھڑا رہے، اتنا سخت اور اتنا وہ ہو کہ وہ کسی چیز کو باندھے بغیر پنڈلی پر کھڑا رہے۔ یہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ تو جس میں اچھا نمبر 2، رقیق، یہ باریک موزات ہے جس میں جورب کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ جورب اور جورب رقیق، جورب سخین اور جورب رقیق۔ جورب رقیق دونوں میں سے ہر ایک کی 3 اقسام ہیں۔ سخین مجلد یعنی یہ وہ موزہ ہے جس کے اوپر نیچے پورے پاؤں پر چمڑا چڑھایا گیا ہو، اس پر مسح جائز ہے۔ ہاں، نیچے کچھ ہو، اوپر نیچے سے، اوپر اور نیچے چمڑا ہو، سائڈوں پہ اگرچہ بے شک وہ ہو تو اس میں جائز ہے، بصورت دیگر جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جرابوں اور چپلوں پر مسح، یہ بھی بات ہے
یہ مسئلہ متفقن علیہ ہے کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں والنعلین میں واو بمانی مع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح تو جرابوں پر کیا اور ساتھ ہی چپلوں کو پکڑا، کیونکہ آپ نے جرابیں پہن کر چپل پہنے ہوئے تھے۔ دور سے دیکھنے والے نے خیال کیا کہ آپ نے جرابوں اور چپلوں پر مسح کیا۔ ایسے ہی آگے بیان کر دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چپل اور جرابوں دونوں کو ایک ہی ساتھ سی دیا ہو اور وہ جورب منعل کی شکل اختیار کر گیا ہو جس پر مسح جائز ہے۔ ہاں، اندر اگرچہ جوراب ہے اور باہر سے موزہ ہے یا وہ اتنا چمڑے کا ہے تو اس پر مسح جائز ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ مت ادھر ادھر کی باتوں کی طرف غور کریں، صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تھوڑی سی آسانی جی جورابین لفظ ہے، جی جورابین لفظ ہے حدیث کے اندر، تو میں آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ تو میرے دوستو اسی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تمام اس پر متفق ہیں اور یہ متفقن علیہ یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سے سمجھ عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے بھی یہ ویڈیو کو دیکھا ہے وہ لائک کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹ دیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔